بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ دوسری ویڈیو ہے، دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ کی کتاب مستطاب گلدستہ عقیدت میں سے اس عنوان پر جو مقالہ ہے اس کا ابتدائی حصہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس مقالہ کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا خلاصہ اور عبارتوں کی خواندگی آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اس میں یہ نقطہ جو پچھلی نشست میں پچھلی ویڈیو میں اس طرف اشارہ بھی کر دیا گیا تھا کہ حدیث کے مطابق جب یہ دلیل حضرت نے پیش کی کہ حضور نے اپنی 21 پشتوں کے جو نام ہیں آپ کے آبا کرام کے، وہ آپ نے اس میں گنوائے جناب عدنان تک۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں، لیکن یہاں کی جو روایت ہے وہ ہم نے پہلے پیش کر دی ہے۔ یہ اسماء گرامی حفظ بھی کر لینے چاہیے، یاد بھی کر لینے چاہیے، عربی اعراب کے ساتھ بھی اور ویسے بھی عام انداز میں بھی ایک عربی عبارت کے طور پر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ ہیں وہ مکمل روایت، اور جو اسماء ہیں ان کو ویسے بھی بطور اسماء بھی یاد کر لینا چاہیے۔ تو اس میں اب یہ ایک اعتراض تھا کہ آپ کے آبا میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، تو پھر ان کے جو باپ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں آیا، تو وہ تو پھر اس کے خلاف پر ایک واضح دلیل ہے، اس کی مخالفت میں دلیل بنتی ہے۔ تو اس کا جواب جو حضرت نے دیا وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آزر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ سمجھا جاتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ اب کا لفظ جو ہے وہ مجازی طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کو پہلے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی، پھر دوسری ایک اور دلیل جو اس کو مزید نظریے کو تقویت پہنچاتی ہے وہ نقل کی۔ تو فرماتے ہیں کہ تو اس کا یعنی یہ جو اعتراض ہے جو ابھی میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ آزر آپ کا والد ہے، اور تو پھر تو وہ اس کا خلاصہ عرض کر دیا کہ آزر آپ کا چچا تھا۔ اس کا جواب حضرت دیتے ہیں اس اعتراض کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں آزر کے بارے میں مذکور ہے، اور یہ بات اہل تاریخ پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آزر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ چچا تھا۔ اہل کتابین اور تاریخ والوں کا اس پر اجماع ہے، جس پر دلیل ذیل کا مضمون ہے۔ قال الشہاب بن حجر الہیثمی ان اہل الکتابین یا کتابین والتاریخ اجمعوا علی ان آزر لم یکن ابا ابراہیم حقیقتاً وانما کان عمہ والعرب تسمى العم ابا كما جزم به الفخر وقدوری بالاسانید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ومجاہد وابن جریج والسدی قالوا لیس آزر ابا ابراہیم انما هو تارخ یا تارخ۔ یہ سیرت نبویہ علامہ دہلان کی جلد نمبر 1 کا حوالہ ہے، وہاں کی یہ عبارت ہے جس کا ترجمہ ہے۔ شہاب ابن حجر حتمی نے کہا کہ تورات، انجیل اور یعنی اہل کتاب یہ ہو گئے، تورات، انجیل اور تاریخ والوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ آزر در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ اس پر ایک خاکسار کا بھی ایک الگ تحقیقی مضمون ہے، اور بھی علماء نے اس کی صراحت کی ہے۔ اگر کسی قاری کو، کسی سامع کو، کسی ناظرین میں سے کسی اہل ذوق کو مزید تحقیق کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم
اس کا پھر بیان کریں گے، آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اپنا کوئی سوال یا کوئی بھی اپنا اعتراض۔ اور آگے فرمایا کہ اور اہل عرب چچا کو باپ ہی کہتے ہیں، جیسا کہ علامہ فخر نے بھی جزم کیا ہے، یعنی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور کئی سندوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت مجاہد اور ابن جریج اور سدی سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہ تھا، بلکہ آپ کے والد طارق تھے۔ طارق یا تارخ کتابوں میں نام ملتا، ایک اور نام بھی ملتا جو آگے آئے گا۔ تو یہ حوالہ ہو گیا جی سیرت نبویہ علامہ زینی دہلان بکی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ مکہ مکرمہ کے مفتی تھے۔ اب اگلا جو عنوان ہے قرآن مجید کی غیر مبہم شہادت، یعنی ایسی شہادت، ایسی دلیل اور گواہی آ گئی ہے قرآن مجید کی کہ جو بالکل غیر مبہم ہے، یعنی بالکل واضح ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر قرآن مجید کی واضح ترین، صحیح، قوی اور غیر مبہم ایسی شہادت موجود ہے جس کا انکار کسی مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں، بشرطے کہ ضد، تعصب اور ہٹ دھرمی درمیان میں موجود نہ ہو۔ یہ ضد اور تعصب اور ہٹ دھرمی اس کا تحقیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں موجود نہ ہو، تو پھر اب دلیل سماعت فرمانے سے پہلے یہ عربی قاعدہ بخوبی ذہن میں رہے کہ والد اور اب، یعنی والد کا لفظ اور اب کا لفظ، دونوں الفاظ قرآن مجید میں کئی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں کے استعمال میں یہ فرق بالکل واضح ہے کہ والد کا اطلاق مجازی کہیں استعمال میں نہیں آیا، یعنی والد جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے تو وہ والد کے معنی میں ہی استعمال ہوا، یہ نہیں کہ والد کا لفظ بولا گیا ہو قرآن مجید میں اور مراد چچا ہو، ایسا نہیں ہے۔ والد کا لفظ والد کے معنی میں، یعنی باپ کے معنی میں، فادر کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، یعنی اطلاق مجازی اس کا تب ہوتا کہ وہ چچا کے معنی میں بولا جاتا، تو اطلاق مجازی جب نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا اطلاق حقیقی ہوا، یعنی حقیقی معنی ہی مراد لیا گیا، تو استعمال میں نہیں آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں یہ لفظ بولا گیا ہے وہاں اس سے حقیقی مراد لیا گیا ہے، یعنی اطلاق حقیقی جب مرادی تو پھر والد کا معنی والد، یعنی والد کا معنی باپ، والد کا معنی چچا کہیں مراد نہیں لیا گیا، کسی ایک جگہ بھی اس سے چچا یا دادا وغیرہ مراد نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ اب کو مجازن چچا اور دادا پر بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ جب یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب نے جواب دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس خدا کی آپ اور آپ کے آبا، تو یہاں آبا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی تمام بزرگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کرتے تھے، یعنی اللہ کریم کی عبادت کریں گے۔ تو اس آیت میں چچا یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دادا یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دونوں پر لفظ اب کا استعمال ہوا ہے، روز روشن کی طرح صاف موجود ہے، جس سے یہ مسئلہ بخوبی حل ہو گیا کہ وغفر لابی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وغفر لابی اور مغفرت کر میرے اب کی، یعنی میرے والد کی، انہ کان من الضالین، کیونکہ وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اس آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جس دعا کا ذکر ہے وہ حقیقی والد کے لیے نہیں بلکہ چچا یعنی آزر کے لیے تھی، کیونکہ یہاں اب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اوپر والی آیت سے پتہ چل گیا کہ اب کا لفظ جو ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اب کا لفظ دادا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے کہ اوپر آیت سورہ بقرہ کی آ گئی۔ اور اس دعا میں آپ نے ایفاء عہد کی ذمہ داری کو پورا فرمایا، اور یہ جو نیچے جو دعا ہے کہ وغفر لابی، اس لیے اللہ کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مانگنے کی وجہ اور ان کا عذر وہیں الفاظ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ استفسار کرنا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، یہ جو قرآن مجید کی کلمہ کے اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو آپ نے پہلے کیا تھا۔ فلما، یہ جو آزر کے لیے دعا کی، اب سے مراد آزر، چچا کے لیے جو دعا کی، یہ کیا تھا؟ موعدۃ وعدہا ایاہ، اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو آپ نے پہلے کیا تھا، لیکن فلما تبین انہ
عدو للہ، جب وہ تو پھر کیا ہوا؟ تبرأ منہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب آپ پر یہ بات تبین یعنی واضح ہو گئی کہ وہ یعنی مراد کون ہے؟ آزر اللہ کا دشمن ہے، تو آپ اس سے بالکل تبرأ منہ، تو پھر آپ اس سے بالکل بری ہو گئے، بیزار اور لا تعلق ہو گئے۔ کسی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں، آگے حضرت لکھتے ہیں کسی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں کہ آزر کا کفر ظاہر ہو جانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بخشش کے لیے دعا کی ہو، بلکہ آپ کھلے طور پر اس سے لا تعلق ہو گئے اور چچا کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آتے ہیں جی اس دوسری دعا کی طرف، بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا۔ تو اب یہ دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزر ابراہیم علیہ السلام کے والدین میں شامل ہے تو پھر اس کے لیے کیسے؟ والد ہے تو پھر اگر آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد سمجھا جائے تو پھر وہ والدین کے لیے جن میں سے ایک آزر ہے کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چچا کے لیے مغفرت کی دعا سے منع فرما دیا گیا، لیکن اپنے والد ماجد جن کا نام طارق ہے اور آزر کا تو ناخور بیان کیا گیا ہے، تو طارق اور ناخور میں یا طارق یا طارق اور ناخور میں بہت سارا فرق ہے، تو وہ ان کے اپنے والد ماجد ہیں، نام جو بھی ہو کم از کم وہ یہ مراد نہیں ہے، تو اپنے والد ماجد بلکہ والدہ ماجدہ کی مغفرت کے لیے کوئی ممانعت نہیں پائی گئی۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ دعا آپ کیسے کر سکتے تھے؟ اگر آزر جو ہے وہ یا وقف لابی سے مراد اگر ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے والد ہوتے، حقیقی والد ہوتے، چچا آزر نہ ہوتا یا چچا آزر ہوتا، تو یہاں کیسے دعا کا کہا جاتا؟ کہ اگر ممانعات ہوتی تو آپ خلیل الہی ہو کر ان کے لیے دعا کیوں فرماتے؟ حالانکہ اللہ کریم کی حمد و ثنا فرما کر بڑھاپے میں اپنے والدین کی مغفرت کی دعا فرمائی، فرمایا سب تعریفیں اس ذات کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا کو بہت سنتا ہے۔ پھر دعا فرماتا ہے میرے رب مجھے نماز پابندی سے قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب اور دعا قبول فرما، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور حساب کے دن تمام مومنوں کی۔ تو یہ تو دعا جو ہے وہ مشہور ہے اور ہر کوئی پڑھتا ہے، تو یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اس صریح دلیل کے باوجود اگر کوئی ناسمجھ اس بات پر اڑا رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ مسلمان نہ تھے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ یعنی وہ تو ضد پہ آ گیا نا، تو ضدی کا پھر کیا علاج ہے؟ قرآن مجید نے تو صاف بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صرف والد ہی نہیں بلکہ والدہ ماجدہ بھی دولت ایمان سے باقاعدہ مشرف تھیں۔ اور اس کے بعد حضرت ریاض الملت فرماتے ہیں اور فقیر کا ایمان ہے کہ یہ دولت انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل نصیب ہوئی، چونکہ آپ نے جن اصلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ میں سے ہو کر دنیا کو منور فرمانا تھا، ان خوشبخت لوگوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی تھے، اور چونکہ حضرت آدم سے حضور سیدنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک سارا سلسلہ ہی پاک تھا، تو خلیل الہی کے والدین بھی لا محالہ پاک ہوئے۔ اس چیز کی تصریح امام ابن حجر مکی نے افضل القراء لقراء ام القراء میں فرمائی ہے، ان آبا یعنی ان کی جو عبارت ہے، ان آبا النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر الانبیاء و امہاتہ الی آدم و حوا لیس فیہم کافر لا یقال فی حقہ انہ مختار ولا کریم ولا طاہر بل نجس وقد صرحت الاحادیث بانہ مختارون وان الآباء کرام والامہات طاہرات۔ اس عبارت کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کریم میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس قدر آباء امہات آدم و حوا علیہ الصلاۃ والسلام تک علیہم الصلاۃ والسلام تک ہیں، ان میں کوئی کافر نہ تھا کہ کافر کو پسندیدہ یا کریم یا پاک نہیں کہا جا سکتا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و امہات کی نسبت حدیثوں میں تشریح فرمائی کہ وہ سب پسندیدہ بارگاہ الہی ہیں، آباء سب کرام مائیں پاکیزہ ہیں۔ ہاں اس میں یہ جو فرمایا نا کہ اس کا ترجمہ یہاں نہیں آیا ان الفاظ کا کہ کافر کو مختار، پسندیدہ، کریم
اور طاہر نہیں کہا جا سکتا، بل نجسن، بلکہ وہ تو نجس ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ہے. تو یہاں اس عبارت بل نجسن کا ترجمہ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو نجس ہے. کے علاوہ ازیں جو قرآن مجید کی آیت ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ساوی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ تقلب سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے والدین کریمین تک ان تمام لوگوں میں بدلنا مراد ہے، یعنی وہ منتقل، بدلنا یعنی منتقل ہونا. تو وہ جو سب کے سب نمازی کفر و شرک وغیرہ کی تمام نجاستوں اور آلودگیوں سے پاک تھے. تو یہ جو اس میں سب سے بڑا اعتراض کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو اس کی تحقیق بھی اس مسئلہ میں ہوگی. اب یہ تو وہ بیان تھا جو حضرت نے اپنے کتاب گلدستہ عقیدت میں اپنے اس عنوان پر مقالہ میں کیا. لیکن ہم انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں جب یہ گلدستہ عقیدت کے باقی مباحث ختم ہو جائیں گے تو امام سیوطی کے بہت سے رسائل ہیں اس موضوع پر، اور باقی بھی جن علماء نے لکھا ہے اس کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن گلدستہ عقیدت کی چونکہ ابھی مضامین چل رہے ہیں، مقالات چل رہے ہیں، تو اگلا مقالہ جو اگلی نشست میں ہم پیش کریں گے وہ ہے حضور رسول کریم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مطہرات کے بارے میں، کہ ان کی تعداد 4 ہے. تو یہ دراصل شیعہ حضرات اور شیعہ کے ہم نوا اور شیعہ کے جو تحقیقات کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے کہ اہل سنت و جماعت حضور کی 4 صفزادیاں مانتے ہیں، اور جو شیعہ حضرات صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی حضور کی صفزادی مانتے ہیں، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے. خود ان کی اپنی پرانی کتابوں میں بھی حضور کی 4 صفزادیوں کا ذکر ہے. تو یہ جو مقالہ ہے اس کا خلاصہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.